ایک نقطہ اور بیان کرتا چلوں. شیطان جو ہے، شیطان، خدا نے شیطان سے کہا شیطان تم میرے قریب بندوں پہ تسلط نہیں جما سکتا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اے شیطان تم میرے بندوں پہ تسلط نہیں جما سکتا، تسلط حاصل نہیں کر سکتے ہو، میرے بندوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، مگر یہ کہ جو تمہاری اطاعت کرے، مگر یہ کہ جو منحرف ہو جائے وہ تمہاری اطاعت میں آ جائے گا، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تمہاری اطاعت کبھی نہیں کریں گے. ایک اور جگہ میں فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. اے شیطان تمہارا تسلط ان لوگوں پر ہے جو تمہیں سرپرست مانتے ہیں، لیکن جو مجھے سرپرست مانتے ہیں وہ تمہارے تسلط سے خارج ہیں، وہ تمہاری اطاعت میں نہیں آ سکتے. ایک اور جگہ فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی چالاکی کمزور ہے، شیطان کی چالاکی کمزور ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ شیطان جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پاورفل ہے، اتنا نہیں ہے. یہ خدا نے کہا ہے کہ شیطان ضعیف ہے، اس کی چالاکی ضعیف ہے. یہ ایک اور آیت میں فرمایا جب شیطان نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، کہا کہ لأغوینہم، بل قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے کہا خدا سے کہ میں تمہارے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر یہ کہ تمہارے مخلص بندے. یعنی شیطان نے اعتراف کیا میں تمہارے بندوں کو میں گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن جو تمہارے مخلص بندے ہیں وہ میں گمراہ نہیں کر سکتا. یعنی ان پر میری طاقت نہیں چلتی، میرا تسلط نہیں چلتا. اب دیکھیں خدا کا مخلص بندہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. جب خدا نے کہا تم میرے مخلص بندے بن جاؤ تو کیا شیطان تم سے دور رہے گا؟ تم پہ تسلط نہیں جما سکتا، تمہیں منحرف نہیں کر سکتا. جب ہم مخلص نہیں بن سکتے تو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، اور اسی وجہ سے ہم شیطان کو مضبوط بناتے ہیں. اب یہاں سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ بھائی شیطان کے پاس جب اتنی پاور نہیں ہے تو یہ ساری دنیا کو گمراہ کیسے کر رہا ہے، کیسے خدا کے راستے سے نکال کے اپنے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. شیطانی راستہ اس کے لیے وسیع ہوتا جا رہا ہے، رحمانی راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو دیکھیں شیطان کو جو پاور دے رہا ہے، اس کو طاقت دے رہا ہے، دراصل ہم انسان ہیں، ہم خود ہیں. ہم انسان جو ہیں وہ شیطان کو پاورفل بنا رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں جب خدا نے کہا میرے بندو تم میری معصیت نہ کرو، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، تو ہم نے الٹ کیا، ہم نے خدا کی معصیت کی اور شیطان کے راستے پہ چلے. دیکھیں اب کس کا راستہ زیادہ وسیع ہو گیا، کس کا دائرہ وسیع ہو گیا، کس کی طاقت زیادہ وسیع ہو گئی؟ شیطان کی، کیونکہ اس کی فوج بڑھتی جا رہی ہے. جب خدا نے کہا تم زنا نہیں کرو، تم شراب خوری نہیں کرو، تم غیبت نہیں کرو، تم جھوٹ مت بولو، تم رشوت مت لو، یہ ساری چیزیں میری نافرمانی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے چوری بھی کی، ہم نے غیبت بھی کی، ہم نے زنا بھی کیا، ہم نے جھوٹ بھی بولا، ہم نے رشوت بھی دی اور رشوت لی بھی. کیا اب یہ جو ساری سپورٹ ہے یہ شیطان کے حق میں جاتی ہے، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کو مضبوط بنا رہے ہیں. یعنی اس کی فوج میں ہم اضافہ کر رہے ہیں. یہاں سے دیکھیں شیطان کو خود طاقت دینے والا ہم ہیں. خدا نہیں دیتا اس کو طاقت، یا شیطان خود سے طاقتور نہیں بنتا، ہم انسان ہیں. اسی طرح خدا نے کہا زمین پر فساد مت پھیلاؤ، قتل عام مت کرو. ہم نے فساد پھیلانا شروع کر دیا زمین پر، کسی بھی شکل میں قتل عام کرنا شروع کیا. اب کس کو سپورٹ ہو رہی ہے؟ شیطان کو. ہم نے خدا کی بات نظر انداز کی اور شیطان کے پیچھے چلے گئے. اب یہاں سے شیطان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کے پاس جو پاور ہے وہ پاور خود انسان شیطان کو دیتا ہے.
یعنی ممکن ہے ڈبل ٹرپل پاور ہم انسان جو ہیں وہ شیطان کو دے دیتے ہیں، ہم انسان دیتے ہیں شیطان کو، لیکن آج سے ہم اگر شیطان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، آج سے ہی شیطان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں، جتنی پاور، جتنی انرجی ہم ایک دوسرے کے خلاف لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرانے میں لگاتے ہیں، اگر اتنی انرجی اور اتنی پاور اگر ہم اس شیطان کو ہرانے پہ لگائیں، اس کے خلاف لگائیں، اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف سٹینڈ لیں، اب دیکھیں شیطان کی کیا مجال۔ جب ہم ہزاروں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں پیسہ، کروڑوں پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو گرائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، ایک دوسرے کو ہرائیں، زندگی کے ہر فیلڈ میں، یعنی سیاست سے لے کر، دین سے لے کر، اجتماعی امور سے لے کر، سب میں، یا خود پرسنل میٹرز میں، دیکھیں ہم ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر وسیلہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو گرائیں، ہرائیں، نیچے دکھائیں اور خود اوپر آ جائیں، جبکہ اس کام کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے۔ اور اگر اتنی محنت اور اتنی انرجی ہم اس دشمن کے مقابلے میں خرچ کریں تو اب دیکھیں کیا ہوگا، یہ شیطان خود ہی بھاگ چلا جائے گا۔ جیسا کہ خدا نے کہا کہ میرے مخلص بندوں پر تمہارا کوئی تسلط نہیں چلے گا، جب اپنی ساری محنت، اپنی ساری انرجی شیطان کے خلاف لگائیں گے تو پھر یہ بھی کہے گا تم پر میرا تسلط نہیں چلتا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ خدا نے جب انسان کو خلق کیا، اور اسی طرح جب خدا نے اس ابلیس کو خلق کیا تو ایک ہدف کی خاطر تھا، وہ ارادہ تشریعی کی خاطر، کہ یہ سب خدا کی عبادت کریں، خدا کی اطاعت کریں اور معرفت حاصل کریں۔ لیکن یہ انسان اور یہ شیطان، یہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے بعد میں شیطان بنتا ہے، یا رحمانی بنتا ہے، یا شیطانی بنتا ہے، یہ ہمارے اپنے ارادے اور اختیار میں ہے۔ اور دوسری بات کہ شیطان ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور چیلنج ہی واحد وسیلہ ہے جو انسان کی صلاحیات کو نکھارتا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں کتنی صلاحیات ہیں، اور ان صلاحیات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تیسری بات، شیطان کمزور ہے، وہ ہم سے پاورفل نہیں ہے۔ انسان کے پاس 3 قسم کی پاورز ہیں، اور شیطان کے پاس لے دے کے تھوڑی سی پاور ہے، وسوسے ڈالنے کی، مزین کرنے کی۔ اور چوتھی بات، شیطان پاورفل نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کو طاقت دے رہا ہے، اس کی فوج میں شامل ہو رہا ہے، اسی کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس یہاں پہ اکثر جو چیز ہے، اکثر جو بات ڈیپینڈ کرتی ہے وہ خود ہم انسانوں پر ہے، ہمارے ارادے ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے ارادے اور اختیار کو صحیح طرح استعمال کریں۔ جو دشمن ہمارے سامنے کھلا دشمن ہے اس کا مقابلہ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں غلط طریقوں سے، غلط راستوں سے۔ اگر جب یہ کام ہم شروع کریں گے، اپنے اصلی دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کریں گے، تو یہ شیطان کبھی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔